جل وہ ہوتا ہے جو اند الطلب ہوتا ہے کہ جب مانگیں گے تب دیں گے. تو یہ دونوں طرح کا مہر رکھا جا سکتا ہے. اگر کسی مرد کے پاس فوری ادائیگی کی گنجائش نہ ہو تو وہ اس کو اند الطلب کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پرومپٹ اینڈ ڈیفر, کہ وہ جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں اچھا جب مانگے گی تقاضا کریں گی بیگم تب دے دیں گے. تو اس میں پھر قید نہیں ہوتی. اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق براہ راست نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بیوی مانگے, بیوی کبھی بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا قرض ہے میاں کے پاس. یہ ایسے ہے جیسے میں اپنی امانت آپ کے پاس رکھوا دوں کہ میرے پیسے رکھ لو, یا آپ مجھ سے پیسے ادھار لے لیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, اچھا آپ ادا کب واپس مجھے کب کریں گی, جب آپ کو ضرورت ہوگی میں دے دوں گی. یہ کمٹمنٹ طے ہو گئی. میں نے آپ کو پیسے دے دیے, اب میں 6 مہینے بعد سال بعد کہتی ہوں بھی میرے پیسے لوٹا دیں. یہ ہے اند الطلب. تو یہی مہر کا اصول ہوتا ہے. جو اند الطلب ہوتا ہے نا موجل, اس کا یہی اصول ہوتا ہے. اب اس میں بیوی نے نہیں مانگا فرض کرے اور شوہر نے نہیں دیا, زندگی گزرتی گئی, اب شوہر مر گئے, بوڑھے ہو گئے, مر گئے, تو بیوی کا حق ادا کیا جائے گا, پھر جائیداد تقسیم ہوگی. اور اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی, جھگڑا ہوا, شوہر نے طلاق دے دی, تو اب بیوی کے مہر کو ادا کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بیچ میں ادا نہیں کیا تھا نا, تو اب ادا کرنا پڑے گا. ویسے طلاق کے ساتھ مہر کا تعلق نہیں ہے. مہر تو بیوی جب مانگے دینا پڑے گا. اگر وہ 6 ماہ بعد مانگ لے 6 ماہ بعد دینا پڑے گا. اگر وہ دوسرے دن مانگ لے دوسرے دن دینا پڑے گا. اگر نہیں دے سکتے تو بات کرنی پڑے گی کہ اچھا چلو مجھے ٹائم دے دو. قرض والی بات ہی ہے, مجھے ٹائم دے دو یا میرے ساتھ انسٹالمنٹ کر لو. ٹھیک. اب اگر بیوی نے مانگا ہی نہیں, شوہر نے دیا ہی نہیں, تو ایسی صورت میں اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا. اور اگر طلاق ہو گئی تو شوہر پہلے مہر ادا کرے گا, پھر باقی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے نان و نفقہ وغیرہ عدت کے دوران وہ سب کچھ دے گا, تو وہ پھر شوہر پر فرض ہے. لیکن ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ مہر تو تب ملے گا جب طلاق ہوگی, اس کی کوئی حقیقت نہیں. مہر تو حق ہے, وہ تو دینا ہی دینا. مہر بیوی کا حق ہے, مطلقہ کا حق نہیں ہے. وہ تو جب طلاق دے دیتے ہیں تو آپ نے سارے رابطے ختم کر دینے, تو پچھلے حساب کتاب ختم کر دیں گے نا, تو لہٰذا قرضہ بھی ادا کرو. جی تو طلاق ہی تو روک تھام ہے, معاشرے کو استحکام دینے کے لیے. نہیں بہت شادیاں ہوں گی جی, کیوں نہیں ہوں گی. جی نہیں جی, 32 روپے 12 آنے کبھی بھی مہر نہیں رہا. ویسے کہتی ہوں کہ اس اماؤنٹ جو انیشل سٹیج پہ ہوتی ہے اور جب وہ اس کو ادا کی جاتی ہے, جتنا آپ نے طے کیا اتنا ہی دیں گے. اگر تو پیسوں میں طے کیا, جیسے فرض کریں کہ طے کیا کہ جی ہم 10,000 روپیہ دیں گے, تو پھر تو 10,000 ہی ہے, چاہے 100 سال بعد دیں. اور اگر طے کیا کہ جی ہم 12 تولے سونا یا اس کی قیمت دیں گے, تو پھر اب 12 تولے سونا جتنے کا بھی ملے پھر لا کر دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رکھا کیا تھا. پیسہ ہر حال میں اتنا ہی دیا جائے گا. اور چیز رکھی ہے, یعنی کہ جیسے ابھی پلاٹ لکھ دیا کہ جی اتنے 1 مرلے کا پلاٹ یا 1 مرلے کی قیمت, تو پھر وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز رکھی تھی. جی ہمارے ہاں جہیز پہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن لڑکوں کو مہر والی بات نہیں ابھی تک. یعنی جہیز تو بے حساب دے رہے ہوتے ہیں بچیوں والے, اور جب شادیاں طے ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم بھی جہیز پہ تو بات ہو رہی ہوتی ہے, مہر کے لیے. کیونکہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود, میں کیا کروں, ہے نا. یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت, بالکل یہ اسی سلسلے میں بات ہے ساری. وہی بات ہوئی تھی, جیسے ہم بیٹیوں کو تو تربیت کرتے ہیں تو بیٹوں کو کہتے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں, وہی حساب اسی میں آ گیا. ہمارے ہاں شادی بیاہ, رشتہ لینا رشتہ دینا, یہ سارا کچھ بالکل ہندو معاشرت کے زیر اثر. لڑکی بیٹی کے گھر جا کر کھانا نہیں کھانا, بیٹی کے گھر اکثر جانا نہیں ہے, بیٹی کے گھر رہنا شرمندگی کی بات ہے, گھر داماد ہونا شرمندگی کی بات ہے. بیٹیوں کو جہیز دینا چاہیے, لڑکے والوں کو ہر طرح کا حق حاصل ہے, وہ لڑکی والوں کو جیسے چاہے ذلیل کر لیں. لڑکی بیاہ دی تو بس اب تم ڈولی میں جا رہی ہو, جنازے سے نکلنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہندو معاشرت کے اثرات ہیں. اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں. بیٹی دیں بیٹا دیں, یعنی کہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی عزت کم کسی کی زیادہ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹی والے ہی رہے, بیٹے والے تو بنے ہی نہیں کبھی بھی. اللہ نے کوئی بیٹا بڑا ہونے ہی نہیں دیا. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو,
دونوں فریقین باہم برابر ہیں، ان کی عزت، ان کا وقار کسی میں فرق نہیں ہے. جتنا حق بیٹے کے گھر کھانا کھانے کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کے گھر رہنے اور کھانا کھانے کا ہے. اسی طرح جس طرح بہو سسرال میں رہ سکتی ہے اسی طرح داماد بھی اپنے سسرال میں رہ سکتا ہے، اگر سسرال والوں کو مسئلہ نہ ہو تو. معاشرتی مسائل اور ہے، لیکن ویسے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور مرد کے فرائض ہیں، حق مہر حقیقی فریضہ ہے اور جہیز کی کوئی حقیقت نہیں. جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مرد کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو ہر چیز فراہم کرے، بستر، کپڑا اور گھر کا سامان. اور اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر فی الحال شادی نہ کرے، اپنے آپ کو کسی قابل بنائے. اسلام میں بیویوں کے لیے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی گئی ہیں. ہندو معاشرت کے تحت ہم نے ساری ذمہ داریاں اپنی بیٹیوں کے سر ڈال دی اور مردوں کو فارغ کر دیا، اور پھر اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے. اس ظلم کو روکنے کا آسان طریقہ ہے اسلام کے قوانین کو واپس لانا، اور اس میں ایک اہم چیز ہے حق مہر. تو حق مہر کو صحیح معنوں میں جب ہم لیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ شادیوں میں آسانی آئے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں شادیاں نہیں ہوں گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. شادیوں میں آسانی آئے گی. پتہ ہے کیسے؟ جب پتہ ہوگا نا کہ حق مہر دینا ہے اور ایک اچھی اماؤنٹ میں دینا ہے تو پھر لڑکے خود کہیں گے رسمیں مت کرو، سادگی سے شادی کرو تاکہ وہ سارے پیسے بچے اور ہم مہر دے سکیں. ایسی صورت میں جب رسمیں لڑکے والوں کی طرف سے ختم ہوں گی تو لڑکی والے تو خود ہی شکر کریں گے. تو پھر جہیز بھی کم ہو جائیں گے. جب دکھاوا کم ہو جائے گا تو جہیز خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور جب لڑکے اس قدر دین کا فہم رکھنے والے ہوں گے کہ انہیں مہر کی فکر ہوگی تو وہ خود سوچیں گے کہ ہم یہ ناانصافی کیوں کریں. تو چیزیں اپنی جگہوں پر آنی شروع ہو جائیں گی. آغاز سے شروع کریں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شادی کرنے والوں کو کس چیز کی فکر ہوتی تھی؟ مہر کی. مہر کی، مہر اکٹھا کرنا. لہٰذا ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مہر اتنا اور اتنا میں نے رکھا ہے تو مجھے پیسے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو ایسے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو جیسے احد پہاڑ سونے کا ہے، ہم سونا کھود کر لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. ابھی جاؤ، ابھی پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو میں دیکھوں گا کیا کر سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ مہر آپ لازمانی بہت زیادہ رکھیں. یعنی مہر کے لیے اگر مرد کو کہا جائے ڈیسائیڈ کرو تو ایٹ لیسٹ وہ یہ دیکھے کہ 6 ماہ کا نان و نفقہ نکلتا. عورت کو حق ہے وہ جتنا چاہے رکھ لے. لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا؟ تو انہوں نے کہا چند گٹھلی کھجور کے برابر، کہ کھجوروں کی چند گٹھلیوں کے برابر، کہ ایک پیس انہوں نے سونے کا را جو ہے وہ اپنی بیوی کو بطور مہر دیا. انہوں نے قبول کر دیا. اسی طرح آپ نے ام سلیم کا پڑھا کہ انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مہر میں اسلام مانگا. اسی طرح ایک صاحب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے شادی کرائی جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا تھا. تو ان کے لیے مہر کیا رکھا؟ قرآن کی چند صورتیں. اور جب انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ. تو انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر مہر عورت کا حق ہے. اگر عورت کم مہر پر راضی ہو جائے کسی خوبی کی بنا پر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بات یہ کی جائے کہ مرد یہ سوال جیسے اٹھائیں کہ جی کتنا مہر ہونا چاہیے اور ہم کیوں زیادہ مہر دیں، تو بنیادی طور پر پھر مہر اتنا ہونا چاہیے کہ چند ماہ کا نان و نفقہ تو بنے. اصول تو پھر یہ ہے. اگر آپ نے اصولوں کی گیم کھیلنی ہے، قوانین کھیلنے ہیں، تو پھر قوانین ایسے کھیلیں. پھر قانون تو یہ ہے. یہ تو ایک دوسرے سے مروت اور رعایت ہے کہ انسان مروت اور رعایت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ برتتا ہے. اور کم مہر کے اوپر لڑکی شادی پر راضی ہو جاتی ہے کہ بھئی بندہ دیندار ہے یا خاندان والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، خیال کریں گے. کوئی بھی ایسی ریزن جس سے عورت یا عورت کا ولی جو ہے وہ مطمئن ہو، کہ خیال ہے چلو جتنا مہر رکھتے ہیں اتنا ہی صحیح، یا ہم خود ہی رعایت کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ذاتی مرضیاں. لیکن اللہ بھی بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ مہر طے کر لو. تو مہر طے کرنا چاہیے شادیوں میں خصوصیت کے ساتھ. جی اب ہو گیا مہر کلیئر؟
اب اسی حوالے سے بات ابھی چل رہی ہے، ومن جو لم نا یستطیع استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولن فراخی کی، تو اے واؤلام طول آپ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، وسعت لمبائی، تو فراخی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے ین کی ہا وہ نکاح کرے، المحصناتی خاندانی عورتوں سے، المؤمنات ایمان والیاں، فمن تو جو ماں ہے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، فمما ملکت تو وہ عورتیں جو کنیزیں ہیں تمہاری، من فتیاتکم تمہاری عورتوں میں سے، فیتے یہ اس کی روٹ ہوتی ہے، فتح کہتے ہیں لڑکے کو اور فتات کہتے ہیں لڑکی کو، فتات کی جمع ہے فتیات، تمہاری لڑکیاں، المومنات مومنہ، جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس بات کی کہ کسی خاندانی مومنہ عورت سے شادی کرے، وہ کسی مومنہ کنیز سے شادی کر سکتا ہے۔ کیا استطاعت نہیں ہے بھئی مومنہ عورت سے جو خاندانی ہو شادی کرنے کی؟ مہر نہیں دے سکتا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ مہر ضروری ہے، مہر ہینڈسم اماؤنٹ ہوگی تو نہیں دے سکے گا نا۔ خاندانی عورت سے شادی کرنی ہے، اچھے گھرانے کی عورت سے شادی کرنی ہے تو مہر بھی ذرا اچھا رکھنا پڑے گا، کیونکہ نان و نفقہ سٹیٹس کے مطابق ہی ہوتا ہے نا، کفو ہوتے ہیں نا خاندان، تو جس طرح معروف طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں، جو معروف ہم پہنتے ہیں، اسی معروف کے مطابق مہر بھی تو رکھا جانا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اگر خاندانی عورتوں کا مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس بات کے اندر یہ لطیف نکتہ موجود ہے کہ مہر اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے، 32 روپے 12 آنے اگر آج کے دور میں شرعی ہے تو اس کا مطلب ہے اس دور میں تو 12 آنے پہ ہی جان چھوٹ سکتی تھی، تو 12 آنے بھی نہیں دے سکتا تو شادی کیوں کر دی ہے؟ پھر تو سکون کرے، یعنی 12 آنے بھی نہیں دے سکتا کا مطلب کیا کہ روٹی بھی نہیں دے سکتا، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر شادی کر کے بچے پیدا کر کے بچوں کو رولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ مہر کی اماؤنٹ اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے، خاندانی عورت سے شادی کرو تو پھر اس کو اچھا مہر دو، اور اگر اس کی تمہاری صلاحیت نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے اور تم شادی کی ضرورت شدت سے محسوس کرے تو کیا کرو؟ کسی غلام عورت سے شادی کر لو۔ روزوں سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، یہ آگے کی بات آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے گھروں کے پاس سے گزرے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوجوانوں شادیاں کر لو، اور اگر شادی کی استطاعت نہ پاؤ تو روزے کثرت سے رکھا کرو، کیونکہ وہ نفس کی خواہش کو توڑتے ہیں۔ لیکن روزے بھی کب تک رکھے جا سکتے ہیں؟ اور پھر اگر روزے رکھنے سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ہر بالغ نارمل مرد کو محسوس ہوگی، اس میں کوئی شرمناک قسم کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو بنا ہوا ہے۔ تو اگر اسے ضرورت محسوس ہو رہی تو پھر کیا کرے؟ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جو کہ کنیز ہو لیکن مومنہ ہو، مومنہ ہونا شرط ہے، تو پھر اس کا مہر کم ہو جائے گا نا، لازمی بات ہے۔ ایک خاندانی عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اچھے گھرانے کی عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، تو قدرتی بات ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کچھ تو مہر رکھیں گے، اپنے خاندان کے معیار کے مطابق۔ اگر مہر مثل بھی رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جو خاندان کی بڑی عورتوں کا رکھا جاتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی رستہ نہیں نکل رہا تو پھر تم کسی کنیز سے شادی کر لو، پھر اس کا مہر کم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ظاہری باتیں کم رکھا جا سکتا ہے۔ واللہ، اور اللہ عالم، زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے ایمان سے زیادہ واقف ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ غلام عورت ہے تو یہ کیا اس کے اندر ایمان ہوگا، یہ کوئی بنیادی حقیقی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غلام عورت ایمان کے معاملے میں کسی آزاد عورت سے زیادہ اچھی ثابت ہو اور اس کا ایمان کسی آزاد معزز گھرانے کی عورت سے زیادہ پختہ ہو، لہٰذا کوئی ایسی غلام خاتون یاد آتی ہے جن کا ایمان آزاد عورتوں سے بھی اچھا تھا؟ رابعہ بصری جو ہیں وہ تو حضرت سمیہ، شاباش، حضرت سمیہ کون تھی؟
کس کی ماں تھی؟ عمار کی، بیٹے کا نام عمار تھا، یاسر ان کے شوہر تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ام ایمن، وہ بھی تو کنیز تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی، ترکے میں چھوڑ کر مرے تھے عبداللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہی تھی نا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ انت امی بعد امی، ایمان لائیں. ان کے بیٹے ایمن بھی ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایک جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو برکہ سے شادی کر لے. تو پھر شادی کی تھی ان سے زید بن حارث نے. آپ کے 3 محبوب ترین افراد ہیں یہ، زید بن حارث، ام ایمن یعنی برکہ، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے بھی بہت پیار تھا نا، اور ام ایمن سے تو تھا ہی. اور اسامہ سے آپ کو پتہ ہے جب کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو اسامہ کو آگے کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف اسامہ برکہ کے بیٹے تھے اور دوسری طرف زید بن حارثہ کے. تو پہلے بیٹے ایمن بھی مسلمان تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے.